أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم. قل أنبئكم زين للناس. ترجمہ دیکھیے. زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے مرغوب بنا دی گئی ہیں کچھ مرغوب چیزیں. من النساء، عورتوں میں سے. جی ہاں چپکلی وہ بھی سبق سننے آئی ہوں گی. جی من النساء، عورتوں میں سے. والبنین، اولاد میں. والقناطیر المقنطرہ، ڈھیر لگے ہوئے، ذخیرے بنے ہوئے. من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے. والخیل، سواریاں. المسومہ، نشان لگے ہوئے. والانعام، چوپائے. والحرث، کھیتی. یعنی یہ چیزوں کی محبت انسان کے لیے پسندیدہ کر دی گئی. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ سامان ہے. واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس
بہترین ٹھکانہ ہے۔ قل اؤنبئکم، اے نبی آپ یہ پوچھئے کیا میں تم کو خبر نہ دوں بخیر من ذالکم، ان چیزوں سے اچھی چیز کی، للذین اتقوا عند ربہم، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنات، ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، اور پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے رضامندی ملے گی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، یقیناً ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے، آگ سے بچا لیجئے، الصابرین والصادقین، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور راتوں کو اٹھ کر سحر کے وقت میں استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ چیزیں جو ان آیتوں میں بیان ہوئی ہیں، ان کا تعلق پچھلی آیتوں سے بھی ہے۔ وہ اس طرح ہے، تم زیادہ قریب نہیں بیٹھ گئے میرے، تم کرسی کے پیچھے چلے، نہیں آپ بیٹھیے، آپ کرسی کے باہر چلے جائیں، یہ صحیح ہو گیا۔ تھوڑا دائرہ دونوں طرف برابر ہو تو مضمون صحیح آتا۔ جی، گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ایک ایسا اعلان کر دیا تھا کہ اگر پورا مال، اولادیں، ساری چیزیں مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے کر آخرت کے عذاب سے بچنے کی اگر کوشش کی جائے گی، تب بھی وہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ تم کو مغلوب کیا جائے گا، سزا دی جائے گی، اور اس سزا کی ایک مثال بدر کا ایک واقعہ تھا جو گزشتہ آیتوں میں آیا تھا کہ بدر میں 313 صحابہ و مسلمانوں نے 1000 کافروں کو شکست دے کر اللہ کے اس وعدے کو پورا کر دیا تھا۔ اور یہ بھی فرما دیا گیا تھا کہ اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ اب اگلی آیتوں میں انہیں اہل کفر کو اور دنیا بھر کے انسانوں کو ایک عام ضابطے کے تحت اللہ تعالیٰ ایک فطری بات بتا رہے ہیں کہ انسان کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو اس کے دل میں کچھ چیزوں کی محبت ڈال دی، اور جن چیزوں کی محبت ڈال دی وہ چیزیں ہیں ہی اس قابل کہ ان کو محبت آدمی کے دل میں آ جاتی ہے۔ جیسے ایک چیز ہوتی ہے مرغوب، مرغوب کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ، کھانے کے اعتبار سے ایک شے، ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو سب کو اچھی لگتی ہے، اور بعض لوگوں کو وہ چیز زیادہ اچھی لگتی ہے۔ عطر، ہر عطر مرغوب نہیں ہوتا، ہر خوشبو عطر نہیں ہوتی، تو جو خوشبو لوگوں کو اچھی لگتی ہے بعض دلوں میں اس کی محبت زیادہ آ جاتی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے۔ کون سی خوشبو حضور کو پسند تھی؟ عود کی خوشبو پسند تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عطر رغبت سے اور شوق سے استعمال فرماتے تھے؟ عود کا۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت کم دوسرے عطور استعمال فرمائے، ورنہ زیادہ تر آپ کا جو مرغوب اور پسندیدہ عطر تھا وہ
عود تھا، اسی لیے بیت اللہ شریف پر بھی عود ہی لگایا جاتا ہے، حجر اسود پر بھی عود ہی لگایا جاتا ہے، روضہ مبارک کی جالی کو بھی عود ہی سے چمکایا جاتا ہے اور اس کو خوشبودار بنایا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سلام پیش کرنے کے لیے جاؤ تو عود ہی لگا کر جاؤ، یہی خوشبو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھی۔ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں مرغوب، پسندیدہ، اور انہی چیزوں کی محبت بعض دلوں میں زیادہ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فہرست بیان کی، انسان کے دلوں میں کچھ چیزوں کی محبت جو آ جاتی ہے اور ڈال دی گئی ہے، وہ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے النساء، عورتیں، دوسرے نمبر پر ہے بنین، اولاد۔ تذکرہ یہاں صرف لڑکوں کا ہے لیکن مراد لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں۔ القناطیر المقنطرہ، قنطار کہتے ہیں عربی زبان میں، کوئی 1,00,000 دینار کہیں جمع ہوں ڈھیر کی شکل میں، 1,00,000 سکے کہیں جمع ہوں تو اس کو کہتے ہیں قنطار، کئی ہوں تو اس کو کہتے ہیں قناطیر، یہ جو لکھا ہوا کئی سارے ڈھیر مال و دولت کے۔ المقنطرہ، اور وہ ڈھیر بھی کیسے؟ بنائے ہوئے ڈھیر، یعنی سارے ڈھیر ایک جیسے ہوں۔ کس چیز کے؟ من الذهب والفضہ، ذہب کہتے ہیں سونے کو اور فضہ کہتے ہیں چاندی کو۔ عرب کے زمانے میں دینار جو ہوتا تھا وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا اور درہم جو ہوتا تھا وہ چاندی کا ہوتا تھا۔ تو دنانیر، دینار سونے کے سکے کو کہتے تھے اور درہم چاندی کے سکے کو کہتے تھے۔ دونوں ملا کر کے جب ڈھیر بنایا جائے گا تو وہ ڈھیر آدمی کو کتنا اچھا لگے گا۔ والخیل المسومہ، اصل میں تو خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، لیکن یہاں گھوڑا کہہ کر کے ہر قسم کی سواری کو مراد لیا گیا ہے۔ اس زمانے میں وہ سواریاں جو مشہور تھیں، آج کے زمانے میں وہ سواریاں جو مشہور ہیں۔ الخیل المسومہ والانعام، چوپائے، گھر میں جو جانور پلتے ہیں۔ والحرث، کھیتی باڑی۔ ایک فہرست اللہ نے دی ہے۔ عام طور پر جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے کے لوگوں کو دنیا کی چیزوں کو سمجھانے کے لیے اتنی فہرست کافی تھی۔ اس زمانے کے لوگوں کو اتنی بات کافی تھی، اس سے وہ سمجھ سکتے تھے کہ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اتنی ہی چیزوں کی محبت ڈال دی گئی، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس زمانے میں بات سمجھانے کے لیے اتنی چیزیں کافی تھیں۔ اب اس میں دو پہلو ہیں، اس آیت کو غور کرنے کے دو پہلو ہیں۔ پہلا ایک ہے نفس فطری اور دوسرا ہے غیر فطری۔ فطری چیز کیا ہوتی ہے؟ آدمی کو بعض چیزوں سے جو محبت ہوتی ہے وہ فطری ہوتی ہے، جیسے نساء، عورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، اس میں سے ایک چیز کیا تھی؟ عورت۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس زمانے میں عورت کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی تھی، اس کو عام انسانوں کا درجہ نہیں دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے حضور نے آ کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھے عورت پسند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سماج میں اس کے مقام کو حضور نے بلند کر دیا۔ تو عورتوں کو پسند کرنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ نکاح کا نظام اسی لیے بنایا ہے، اور نکاح سے پہلے ایک دوسرے کے متعلق معلومات کا حاصل کرنے کا نظام بھی اسی لیے بنایا گیا ہے۔ خطبہ جس کو کہتے ہیں، پیغام بھیجنا، وہاں سے اس کا جواب آنا، پھر بات آگے چلنا، یہ جو نظام رکھا ہے یہ اس لیے کہ ایک دوسرے کے مزاج اور ایک دوسرے کی فطرت کو کچھ تو محسوس کیا جائے تاکہ زندگی پھر خوشگوار گزرے۔ عورت سے محبت شیطان بھی کروا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا النساء حبائل الشیطان،
عورتیں شیطان کا جال ہیں، وہ پھانستا ہے عورت کو عورت ہی کے ذریعے سے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے مسائل ہوئے، حکومتوں کے تختے پلٹ گئے، تو اس میں ایک بڑا کردار عورت کا ہوتا تھا۔ جہانگیر کے زمانے میں انگریز ہندوستان آیا تو اس کے دور میں نور جہاں جو تھی اہلیہ بادشاہ کی، وہ حکومت چلاتی تھی۔ جہانگیر بڑا قابل بادشاہ، لیکن اپنے حکومتی امور میں اہلیہ کے فیصلوں کو بڑی اہمیت دیتا تھا، جس کے نتیجے میں انگریزوں نے پہلے آ کر جہانگیر کی بیگم صاحبہ سے اجازت نامہ لے لیا، اور پھر دنیا ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام عمل میں آیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جو صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں، عیسائیوں سے جو جنگ ہو رہی تھی، اس میں بھی مسلمان فوجوں کو عورتوں کے ذریعے سے اپنے مقصد سے ہٹانے کی بہت گھٹیا سازشیں ہوئی۔ ہمارے ملک میں بھی ایران کی عورتوں کو بھیج کر کے یہاں کے بادشاہوں کے محلات کو تباہ و برباد کرنے کا کام کیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد میری امت پر سب سے بڑا فتنے کا ڈر اگر مجھے کوئی ہے تو وہ عورت ہے، حضور نے فرمایا۔ تو یہ اس لیے کہ ایک آدمی کی فطرت میں عورت سے محبت ڈالی گئی۔ اب یہ محبت اگر جائز حدود میں ہو، بیوی، بیٹی، بہن، ماں، یہ بھی عورتیں ہیں، ان سے محبت بھی اسلام کا حکم ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بیوی کو فرمایا کہ جو بیوی کے ساتھ اچھا وہ اللہ کی نظر میں اچھا، اور حضور نے فرمایا کہ جو بیٹی کی صحیح تربیت کر کے نکاح کر دے وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جو اپنی بہنوں کا نکاح کرنے کے باوجود ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا رہے، ان سے خیر خیریت پوچھتا رہے، وہ جنتی ہے۔ تو ایک طرف یہ بھی ہے کہ عورتیں جب جائز حدود میں ہوں گی، رشتوں میں ہوں گی، تو ان کے ساتھ محبت، نرمی، اخوت، شفقت، یہ اسلام کا حکم ہے۔ جائز دائرے سے باہر جب نکل گئے، اب بیوی کو خوش کرنے کے لیے شریعت کے احکام کو ختم کر کے جائز اور ناجائز طریقے سے مال کمانا اگر کوئی شروع کر دے تو پھر یہ محبت نقصان دہ ہے۔ بیٹی کی صحیح تربیت کے لیے چوری ڈاکہ ڈال کر کے اگر کوئی گھر چلانے شروع کر دے تو یہ محبت ناجائز دائرے میں چلی گئی۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں آپ اپنے ذہن سے سوچ سکتے ہیں کہ جائز محبت کیا ہونی چاہیے اور ناجائز۔ تو وہ محبت جو آدمی فطرت کے تقاضے کے تحت اختیار کرتا ہے، ماں ہے محبت ہو جاتی ہے، بیٹی ہے اس سے محبت ہوتی ہے، بہن ہے اس سے محبت ہوتی ہے، اور بیوی ہے اس سے تعلق محبت ہوتی ہے۔ تو ان تمام محبتوں کو فطری محبت کہا گیا ہے، اس پر آدمی کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ غیر فطری محبت یہ ہے کہ آدمی اس فطری محبت کے دائرے کو توڑ کر دنیا کمانے کی چکر میں ان تمام لوگوں کو استعمال کرے، اور پھر ان کا پیٹ بھرنے اور ان کو خوش کرنے کے لیے ناجائز طریقوں سے مال حاصل کرنا شروع کر دے، تو یہ غیر فطری ہوگی، اس پر پکڑ ہوگی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا البنین، اولاد۔ قرآن میں اولاد کے لیے دو الفاظ آئے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورہ کہف میں ہے کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کے لیے زینت ہے۔ اولاد والدین کے لیے عزت کا سبب ہوتے ہیں، اولاد ماں باپ کے لیے سر بلندی کا سامان ہوتی ہے۔ ایک جگہ اسی اولاد کو فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ دیکھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنے کا سبب ہے۔ یہی دو فرق ہے یہاں بھی۔ اولاد کی صحیح تربیت کر کے اللہ اور اس کے رسول کا تعارف ان کو کروا دیا جائے، ان کی اخلاقی تربیت کر دی جائے، تو پھر یہی اولاد زینت الحیات الدنیا ہے۔
اور اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ ہو، حرام سے ان کی پرورش کی جائے، ناجائز طریقوں سے ان کا پیٹ پالا جائے، تو پھر یہی اولاد فتنہ بن جاتی ہے۔ آج دنیا میں دونوں مثالیں آپ کو نظر آئیں گی کہ بعض اولادیں ماں باپ کے لیے اپنی جان قربان کر دیتی ہیں، بعض اولادیں اپنے لیے ماں باپ کو قربان کر دیتی ہیں، زندگی ہی کے اندر ان سے مطالبہ شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری جائیداد ہم کو دے دو، ہمارا حصہ ہم کو دے دو، ہمارا بٹوارہ کر دو، فیصلہ کر دو۔ تو یہ اولادیں فتنہ ہیں، یہ اولادیں خراب اولادیں ہیں۔ ان کو فرمایا کہ ان کی محبت میں آدمی فطری اور غیر فطری دو طریقے اختیار کرتا ہے۔ قناطیر المقنطرہ، آپ سمجھ گئے مال کیا چیز ہے، سونے چاندی کے ڈھیروں کی محبت۔ کمانا عیب نہیں ہے، مال کا حاصل کرنا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ قرآن نے حکم دیا مال کماؤ، وابتغوا من فضل اللہ، خوب کماؤ، مگر اس مال کی محبت کو اپنے دل میں نہ آنے دو۔ مال کا آنا برا نہیں ہوتا، مالدار بننا برا نہیں ہے، مال کی محبت کا دل میں آ جانا برا ہوتا ہے۔ جیسے کشتی سمندر میں چلتی ہے تو کشتی کے اطراف کا پانی ضروری ہوتا ہے کشتی کے چلنے کے لیے، اس کے بغیر کشتی دریا میں نہیں چل سکتی۔ تو جب تک پانی کشتی کے باہر ہے، کشتی کی حفاظت ہے، اور خدا نہ خواستہ وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کے مال کو حاصل کر کے زندگی کی گاڑی اور زندگی کی کشتی کو چلایا جائے گا، لیکن وہ مال کی محبت اگر دل میں اتر گئی تو پھر دل کے اندر دنیا کی محبت جمع ہوگی اور پھر معاملہ تباہ ہوگا۔ جیسے کسی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیٹھے تھے، لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ کا سمندر میں جہاز ڈوب گیا، تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ پھر کچھ دیر کے بعد کسی نے آ کر کہا کہ آپ کا جہاز نہیں ڈوبا، آپ کا بچ گیا، تو کہا الحمدللہ۔ لوگوں نے پوچھا عجیب آدمی ہو، نقصان کی خبر پا کر الحمدللہ کہتے ہو، اور نقصان سے حفاظت کی خبر پا کر الحمدللہ کہتے ہو۔ تو کہا کہ مال کے نقصان کا معاملہ نہیں تھا، جب مجھے خبر ملی کہ میرا مال ڈوبا تو میں نے اپنے دل کی طرف نظر کی کہ میرے دل میں اس مال کے ڈوبنے کی وجہ سے کچھ اثر پیدا ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہائے میرا نقصان ہو گیا، ہائے میرا نقصان ہو گیا، ہائے میرا نقصان ہو گیا۔ یہ ہے وہ محبت۔ اور اگر دل کے اندر مال کی محبت نہیں ہوگی، ارے اللہ نے جو لکھا تھا وہ ہو گیا، یہ فرق ہوتا ہے۔ اور جب کشتی بچنے کی خبر آئی تو میں نے پھر اپنے دل کو ٹٹولا کہ کہیں اس میں اس کشتی کی محبت تو نہیں آئی، تو میں نے الحمدللہ کہہ کر کے اپنے دل کا وہ جواب دے دیا کہ نہیں بھائی، میرے دل میں مال کی محبت نہیں جمع ہوئی۔ القناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، یہاں ایک عجیب نکتہ لکھا علماء نے، بڑا غور کرنے کا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں مال کسے کہتے ہیں؟ ہماری نظروں میں مال کیا ہے؟ اصل مال ہے سونا اور چاندی۔ ہم اپنے گھروں میں جو نوٹ اور کاغذ رکھتے ہیں یہ مال نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں، بلکہ یہ مال کی رسیدیں ہیں۔ ارے سمجھ رہے؟ مال نہیں ہے۔ اس پر علماء کو بیٹھنا پڑا کہ اس پر زکوٰۃ کیسے نکلے گی، یہ جو رقم ہے، پیسہ ہے، اس پر زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ یہ تو مال ہی نہیں ہوتا، یہ تو کاغذ ہے۔ اسی لیے ہر ملک کا کاغذ الگ، ہر ملک کی رسیدیں الگ۔ جیسے ہر دکاندار اپنی الگ رسید چھاپتا ہے، ایسے ہر ملک والا اپنی الگ رسید چھاپتا ہے۔ یہ کاغذی نوٹ یہ مال نہیں ہے، مال کی رسید اور دستاویز ہے۔ 500 روپے کا نوٹ اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس 500 روپے کا سونا یا چاندی موجود ہے، تم اتنے کے مالک ہو۔ وہ کہاں ہے؟ وہ سارے کا سارا یہودیوں کے پاس ہے، ورلڈ بینک میں ہے، وہ سارا کا سارا بگ بردرز کے پاس ہے۔ وہ سارے مال کو گولڈ لون کے ذریعے سے آپ کا مال لے لیتے ہیں، آپ کو کاغذ کے ٹکڑے پکڑا دیتے ہیں۔
وہ سارا اصل مال جو آپ کے گھر میں رکھا ہوا تھا، جو حقیقت میں مال تھا، وہ اٹھا کر کے ہم نے کسی اور کو دے دیا اور ہم نے اس کی جگہ پر رسیدیں لے لی۔ آج رات کو اچانک اعلان ہو جائے کہ رسیدوں کی کوئی حیثیت نہیں تو معاملہ ہی ختم۔ اور اگر سونا اور چاندی گھر میں موجود ہوتا تو چاہے کتنی ہی رسیدیں خراب ہو جائیں، اصل مال تو محفوظ ہے۔ اسی لیے مال جو ہوتا ہے شریعت کی نگاہ میں وہ سونا اور چاندی، اسی لیے زکوٰۃ کا نصاب بھی سونا چاندی ہے، صدقہ فطر کا نصاب بھی چاندی ہے، قربانی کا نصاب بھی چاندی ہے، دیت کا نصاب بھی چاندی ہے، مہر کا نصاب بھی سونا اور چاندی ہے۔ تو اصل مال کیا ہے؟ سونا اور چاندی ہے۔ اور ہمارے یہاں جیبوں میں جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ رسیدیں ہیں ان کی۔ حضرت مفتی محمد تقی صاحب نے یہی بات لکھی ہے، اس لیے اس پر بہت گہری بحثیں ہوئی اور اس کے بعد یہی نتیجہ نکلا کہ ان رسیدوں کو ضمانت سمجھا جائے گا اس مال کی جو بینک میں رکھا ہوا ہے، اس مال کی بنیاد پر میں آپ سے یہ دے رہا ہوں، آپ مجھے یہ دے رہے ہو، میں آپ سے خریداری کر رہا ہوں، آپ مجھے سامان دے رہے ہو۔ تو اصل مال سونا اور چاندی۔ یہودیوں نے ایک بڑی سازش کے تحت ہم سے ہمارا اصلی مال لے لیا ہے۔ کل کو جب دجال آئے گا تو ہمارے گھروں میں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے تو رسیدیں تھیں، اب تو رسیدیں بھی چلی گئی۔ پلاسٹک کا 1.5 2 انچ 3 انچ کا ایک کارڈ ہم کو تھما دیا گیا کہ بس تمہارے پاس یہی رہے گا۔ تمہارا سونا چھین لیا گیا، سونے کو رسید کی شکل میں نوٹ بنا کر دیا گیا تھا، وہ بھی واپس لے لیا گیا۔ اب سیدھے سیدھے کارڈ آ گیا، اب تو کارڈ بھی ختم ہو گیا، فون کے اندر ایک تصویر آئے گی، وہی تصویر آپ کے پاس مال کی ضمانت ہے۔ کل کو اچانک ٹیکنالوجی بند ہو جائے، انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہو جائے اور دنیا میں ایسا ایک انقلاب آ جائے تو بس کہاں جائیں گے؟ ہاہاکاری مچے گی اور کیا ہوگا؟ یہی دجال جب آئے گا تو یہی ہوگا۔ دنیا کے خزانے اس کے پاس ہوں گے۔ وہ خزانے کہاں سے آئیں گے؟ یہی پوری دنیا سے سمیٹ کر گولڈ لون کا آفر دے کر کے حقیقی مال چھین کر کاغذوں کو حوالے کیا گیا، کاغذیں ہٹا کر کے کارڈ دے دیا گیا، کارڈ ہٹا کر کے انٹرنیٹ کا ایک غیر محسوس ایک تصویر دے دی گئی، اچانک انٹرنیٹ بند کر دیا جائے گا اور سارا نظام دنیا کا تباہ۔ تو وہی عقل مند ہوں گے جن کے پاس سونا چاندی محفوظ ہوگا۔ تو جمع کرنے کی چیز اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ سمجھدار لوگ یہی جمع کرتے ہیں، اور گولڈ لون کے چکر میں ہرگز نہ پڑیے گا، وہ تباہی ہے۔ بہرکیف والخیل المسومہ، سواریاں جو نشان لگے ہوئے ہیں، گھوڑے، خچر، اونٹ، اس زمانے کی سواریاں۔ اور آج کی سواریاں کار، گاڑی، بائک۔ اب بتائیے کہ نئی گاڑی جب آپ نے خریدی ہوگی تو اس گاڑی کی کتنی محبت کے ساتھ صفائی کی ہوگی، کیا سعادت، کتنا آپ نے پوچھم پاچی کی ہوگی اس کی۔ ایک نشان لگ گئے تو ایسا جیسا کہ عزت پر دھبا آ گیا، اتنا ٹینشن، اتنی پریشانی۔ اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے وہ پرانی ہو گئی تو کیا گاڑی بدل گئی؟ نہیں، محبت کم ہو گئی۔ جو دل میں محبت تھی اس نئی گاڑی کی، اس میں آہستہ آہستہ سے کمی پیدا ہو گئی۔ تو یہ فطری چیز ہے، اس میں کوئی خیر۔ البتہ اگر ان گاڑیوں کی چکر میں احکام خداوندی کی مخالفت ہو رہی ہو تو پھر یہ غلط ہے۔ والانعام، چوپائے، جتنے چوپائے گھروں میں پالے جاتے ہیں، کاروبار کے لیے خریدے جاتے ہیں، یہ سارے کے ساری چیزیں، اس سے بھی آدمی کو محبت ہوتی ہے۔ الحرث، کھیتی، کسان کو کھیتی سے بڑی محبت ہوتی ہے، زمین سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں محبت کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں جو دنیا میں ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، کچھ دنوں تک استعمال کیا جائے گا، اس کے بعد جب تمہاری موت ہوگی تو تمہارا یہ سارا سامان کسی اور کے حوالے منتقل کر دیا جائے گا۔ دنیا میں کوئی مال کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا، نہ کسی خاندان میں رہے گا، نہ ہی کسی کے فرد کے پاس رہے گا۔ خاندان اور نسلوں کے پاس بھی ایک مدت کے بعد وہ مال ختم، اللہ اس کو کسی اور کے پاس منتقل کر دیتا ہے۔ یہ زمین جہاں ہم آج ہیں، پتہ نہیں کون تھا اس سے پہلے، ہم جب چلے جائیں گے تو پتہ نہیں کون یہاں آ کر بس جائے گا۔ ہمارے گھر وہ جگہوں پر پہلے کون رہتا تھا، بعد میں ہم رہنے لگے، ہمارے بعد کوئی اور رہنے لگا، ضروری نہیں کہ ہماری نسلیں اس میں رہیں۔ تو یہ نظام ہے اللہ کا، اس کو کہا گیا متاع۔
متاع کہتے ہیں تھوڑے دن تک فائدہ اٹھانے والی چیزیں۔ حضور نے فرمایا دنیا ساری کی ساری ایسی ہے جیسے آدمی کہیں تھوڑے دن تک رک کر کچھ فائدہ اٹھا لے، اور ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ نیک صالح بیوی۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا ساز و سامان ہے، بہترین چیز جس سے آدمی کچھ دنوں تک فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ نیک صالح بیوی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دنیا میں نیک صالح بیوی ملے گی اور جنت میں دونوں جائیں گے تو وہی بیوی اس شوہر کو حوروں کی سردار بنا کر کے پیش کر دی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، اے اللہ یہ اتنی ساری چیزوں کو آپ نے آزمائش بنا دیا، تو پھر آخر اچھی چیزیں کیا ہیں؟ نعمتوں کا حقیقی لطف کیا ہوگا؟ اس کے جواب میں اللہ نے اگلی آیت نازل فرمائی، قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ رہ گیا اللہ ہی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیاوی زندگی چند روزہ، حقیقی زندگی تو آخرت کی، وہ اللہ کے پاس۔ اگلی آیت نازل فرمائی اللہ نے، قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے نبی آپ یہ پوچھیے کیا میں تم کو اس سے بہترین چیزوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی اوپر جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر چیز تم کو نہ بتاؤں؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، یہ کن چیزوں، کن کے لیے ہے بہترین چیزیں؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ سب سے پہلے ملے گی کیا؟ جنت، جنات۔ اس سے پہلے بات آ گئی تھی، جنت کسے کہتے ہیں؟ باغ کو کہتے ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، ان باغوں کے کنارے کناروں سے نہر جہ رہی ہوگی۔ جس باغ میں نہر جاتی ہے اس باغ کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری نعمت خالدین فیہا، اس جنت سے ان کو نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تیسری نعمت ازواج مطہرہ، پاکیزہ، پاک کی ہوئی بیویاں ان کو ملیں گی حور کی شکل میں۔ جنت میں حوریں ملیں گی، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ کتنی ملیں گی؟ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ جنت میں حور ملے گی، حور عین ملے گی، لیکن کتنی ملیں گی اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ ازواج مطہرہ، اللہ جتنی بھی دے۔ ازواج مطہرہ کیوں کہا؟ دنیا کی بیویوں کو بھی ازواج کہتے ہیں، جنت کی بیویوں کو بھی ازواج کہا گیا، لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ دنیا کی بیوی انسان ہے اور دنیا کی بیوی میں انسانی تقاضے ہیں، دنیا کی بیوی میں گندگی ہے، جنت کی بیویاں ان تمام گندگیوں سے پاک ہوں گی۔ دنیا کی بیویاں چونکہ انسان ہیں اس لیے ان کے دلوں میں انسانی بیماریاں ہیں، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، شکایتیں ہیں۔ جنت کی بیویاں ان تمام دنیاوی بیماریوں سے پاک ہوں گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اس کے بعد ایک بڑی نعمت ان کو ملے گی، اللہ کی طرف سے رضامندی۔ جب آخری جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اہل جنت سے سوال کریں گے کہ بتاؤ کیا تم پر میری نعمتیں پوری ہو گئیں؟ تو اہل جنت کہیں گے کہ ہاں مولا ساری نعمتیں ہو گئی، الحمدللہ ہم بڑے خوش ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا ایک نعمت باقی ہے جو اضافی ہے، وہ یہ ہے کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سب سے راضی ہو چکا ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اللہ کی رضا کی شکل میں ملے گی۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہ نعمتیں کس کو ملیں گی؟ تقوی والے کون ہیں؟ تو اس میں فرمایا پہلے تو وہ نمبر پر وہ لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں، ہم کو بھی مانگنا چاہیے، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے۔ سب سے پہلے ہم کو ایمان کی گواہی دینا ہے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے۔ وقنا عذاب النار، گناہ معاف کرنے کے بعد
ہمارے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ ہو، اور ہم دنیا سے جب جائیں اور آخرت میں جب اٹھائے جائیں تو کچھ لمحے کے لیے بھی ہم کو جہنم میں نہ داخل کیا جائے۔ کیا مطلب؟ مسلمان جو دنیا سے جاتا ہے ایمان کی حالت میں، ساتھ میں کچھ گناہ بھی اس کے ساتھ ہیں، نیکیاں بھی اس کے ساتھ ہیں، تو اس گناہ کی وجہ سے اس انسان کو کچھ دنوں تک جہنم میں رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہ رائے کے دانے کے برابر ایمان جس کے دل میں ہوگا، اس کو دنیا سے اتنی بڑی جنت ملے گی کا جو بات سنائی جاتی ہے وہ کب ملے گی؟ ان گناہوں کی سزا پانے کے بعد۔ تو اب دعا کیا مانگنا ہے؟ بغیر اس عذاب میں مبتلا کیے ہوئے ہم کو جنت میں بھیج دیجئے۔ کچھ گناہ اگر ہیں ہمارے ساتھ تو اللہ وہ بھی معاف کر دیجئے۔ اس لیے دعا کیا ہے؟ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اس لیے کہ جہنم کی آگ بڑی سخت چیز ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی دعا جو سورہ بقرہ میں آئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آگے وقنا عذاب النار، وہاں بھی اللہ یہی دعا سکھا رہے ہیں کہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ لے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ اس کا اہتمام ہو تو یہ دعا آدمی مانگتے رہے۔ اب یہ دعا کون مانگتا ہے؟ آگے وہ بتاتے ہیں، الصابرین، صبر کرنے والے، الصادقین، سچ بولنے والے، القانتین، توجہ کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرنے والے، المنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، المستغفرین بالاسحار، تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ سے استغفار کرنے والے۔ یہ صفات ہیں ایمان والوں کی اور متقیوں کی۔ صبر سب سے بڑی دولت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اسلام اگر جسم ہے، صبر اس کا سر ہے۔ اسلام اگر جسم ہے تو صبر اس کا سر ہے۔ جیسے بغیر سر کے دھڑ نہیں، ایسے ہی بغیر صبر کے اسلام کا تصور نہیں۔ صبر کے 2 معنی ہیں۔ ایک مصیبتوں پر صبر کرنا، چاہے آسمانی ہو، زمینی ہو، قلبی ہو، روحانی ہو، جسمانی ہو۔ مصیبتوں پر صبر کرنا یہ بھی صبر ہے، نیکیوں پر جم جانا یہ بھی صبر ہے۔ گناہوں سے بچ کر نیکیوں پر جمنا یہ بھی صبر کی چیز، صبر ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا الصادقین، سچ بولنے والے، عمل اور قول میں کوئی تضاد نہ ہو، سچائی ان کا پیشہ ہو، شعار ہو، پہچان ہو۔ القانتین، قنوت پڑھتے ہیں نا ہم، قنوت، دعائے قنوت پڑھتے ہیں، قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، تو قنوت کسے کہتے ہیں؟ توجہ کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرنے کے وعدے کو۔ اللہم انا نستعینک، آگے ونستغفرک، کیا ہم کہتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم آپ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ ونستغفرک، اے اللہ ہم آپ سے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں۔ ونؤمن بک، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ ونتوکل علیک، ہم آپ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ونثنی علیک الخیر، آپ ہی کی ہم بھلائی کے ساتھ ثنا اور حمد بیان کرتے ہیں۔ ونشکرک، ہم آپ ہی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ولا نکفرک، آپ کی ناشکری اور آپ کے ساتھ ہم کفر نہیں کرتے۔ ونخلع، ہم آپ ہی کے آگے جھکتے ہیں۔ ونخلع ونترک من یفجرک، معاف کرنا، ونخلع ونترک من یفجرک، ہم دوری اختیار کرتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اہل کفر سے برات، اہل کفر سے برات۔ ونخلع ونترک من یفجرک، جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے، جو آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہم ایاک نعبد ولک نصلی، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔
وَنَحْفَظْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفَظُ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى، اے اللہ ہم آپ ہی کے آگے جھکتے ہیں، آپ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور مشکل وقت میں آپ ہی کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، آپ کے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں۔ آگے وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِظُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ۔ اے اللہ ہم اپنا دل نکال کر آپ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اور امید اگر ہم کو لگانا ہے تو آپ ہی کی ذات سے اور آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور ڈرتے کس سے ہیں؟ وَنَخْشَى عذابک، آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذابک بالکفار ملحق، اس لیے کہ یقیناً آپ کا عذاب، ایک روایت میں ہے ان عذابک الجد، آپ کا سخت عذاب بالکفار ملحق، کافروں کو ملنے والا ہے۔ تو اب بتائیے قنوت میں ایک آدمی کتنا اللہ کی فرما برداری کا اعلان کر رہا ہے۔ دعائے قنوت جب ہم پڑھتے ہیں وطر میں، کتنی مرتبہ بندہ کہہ رہا ہے میں یہ کرتا ہوں، میں آپ کو یہ کرتا ہوں۔ آخری نماز اسی لیے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم الوتر، اپنی آخری نماز دن کی وطر کو بناؤ، اس لیے کہ اتنے سارے وعدے کر کے آدمی پھر سلام پھر کر جاتا ہے گھر، تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک بھی اگر اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی بیڑا پار ہے۔ والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور راتوں کو اٹھ کر تہجد کے وقت میں استغفار کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو اوپر والی دعا مانگتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو جنت کے وعدے کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان صفات کا حامل بنائے، اور جو صفات اس میں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں ان میں استقامت نصیب فرمائے، جہنم کے عذاب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔